کوئی بڑے بیان کا پروگرام نہیں ہے، مختصر سی ایک بات کہنی ہے۔ ایک عمل اللہ میاں کو بہت پسند ہے، اس کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ اللہ کرے وہ میں اور آپ کرنے والے بنے۔ اس عمل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ میاں کو بندوں کی طرف سے معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ معافی مانگنے والوں پر اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ مشہور دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ پاک، آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کے عمل کو محبوب رکھتے ہیں، پیارا رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بس مجھے معاف فرما دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، تصویر نہ بناؤ، تصویر نہ بناؤ، تصویر جائز نہیں ہے کسی شکل میں بھی، تصویر حرام ہے، حرام۔ امت میں بہت اونچا مقام ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا، بلکہ پورے عالم میں، پوری دنیا میں کچھ ایسے امتیاز حاصل ہیں ان کو جو کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی کتاب کلام الہی قرآن حکیم، اس کے اندر 11 آیات سیدہ عائشہ کی تعریف میں ہیں، جن میں کی پاک دامنی کو، ان کے تقدس کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ ان کے تقدس کی گواہی خود اللہ کی ذات پاک نے دی ہے۔ یہ پوری دنیا میں کسی کو حاصل نہیں کہ اللہ نے کسی کی اتنی صفائی دی ہو، اتنا تقدس بیان کیا ہو جتنا سیدہ عائشہ کا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باری میں، حضرت عائشہ کے گود میں اللہ کو جان سپرد کی۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے، جو ہمیشہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بنی ہے، اور ساتھ ہی صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آرام گاہ بنی ہے۔ یہ بڑا شرف حاصل ہے سیدہ عائشہ کو۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ تمام امہات المومنین میں، ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ دلی لگاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ سے ہے۔ کسی نے پوچھا بھی تھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ پھر کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے والد صاحب سے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے۔ تو سیدہ عائشہ کو بہت سی شرافتیں اور بزرگیاں حاصل ہیں۔ ایک موقع پر سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، اپنی اپنی شرافت اور بزرگی بیان کر رہی کہ میرا تعلق حضور سے اتنا زیادہ ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ نے اپنے مناقب بیان کیے، سیدہ عائشہ نے اپنی شرافتیں بیان فرمائیں۔ آخر میں سیدہ عائشہ نے ایک ایسی بات کہی جس کے بعد سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ فاطمہ، ٹھیک ہے، آپ کو بہت بزرگیاں حاصل ہے، حضور کا قرب حاصل ہے، حضور کی صاحبزادی ہے، عبادات میں آپ کا مقام ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد 2 نفل شروع کرتی تھی، ان 2 نفلوں میں کتنا قرآن پڑھتی تھی، کیسے رکوع ہوتے تھے، کیسے سجدے ہوتے تھے، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ان 2 نفلوں میں صبح ہو جاتی تھی۔
ساری رات 2 نفل پورے ہوئے، کتنا قرآن پڑھا ہوگا، کیسے رکوع کیے ہوں گے، کتنے طویل سجدے فرمائے ہوں گے اللہ۔ اور پھر جو اتنی بڑی یعنی محنت ریاضت کرنے کے بعد جب صبح ہو جاتی تو رونا دھونا شروع کر دیتے۔ اور رو رو کے اللہ کے سامنے عرض کرتی، اللہ پاک کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، میرے 2 نفل مشکل سے پورے ہوئے ہیں۔ ایسی عبادات کا ذوق تھا سیدہ فاطمہ کو۔ خواتین میں پردے کا ذوق بہت محمود ہے۔ خواتین کا پردہ خواتین کے لیے زینت ہے، شرافت ہے، حیا ہے۔ آج کے دور میں خواتین کے لیے پردہ ان کی ولایت ہے۔ اللہ ہماری بچیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پردے کا بہت ہی اہتمام تھا، اس اہتمام کی وجہ سے یہ وصیت بھی فرمائی ہے کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے تاکہ جنازے کی چادر پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ سیدہ عائشہ نے وصیت فرمائی۔ اس ذوق کا شرف اور اس کا صلہ کیا ملا ہے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز، قیامت کے بھرے میدان میں اللہ پاک کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، غضوا ابصارہم، تمام لوگ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، نکسوا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکا لیں، حضرت محمد کی بیٹی فاطمہ جنت میں جا رہی۔ یہ بہت بڑا اعزاز پردے کی وجہ سے ملا، پردے کا اہتمام۔ اللہ ہماری بچیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سیدہ عائشہ نے حضرت فاطمہ کی شرافتیں سن کر ایک بات کہی، فرمایا کہ فاطمہ ٹھیک ہے، آپ کی بڑی بزرگیاں ہیں، حضور سے بڑا گہرا لگاؤ ہے، شکل صورت حضور کی طرح ہے، عادتیں حضور کی طرح ہے، چلنا پھرنا حضور کی طرح ہے، ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ یہ سب ٹھیک ہے، سارے سادات دنیا میں جتنے ہیں سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے، بہت بڑی شرافت حضور کی ساری اولاد حضرت فاطمہ کی اولاد ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ ساری باتیں میں مانتی ہوں، لیکن ایک بات سنو، قیامت کے روز ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ تیرا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس پر سیدہ فاطمہ خاموش ہے۔ تو سیدہ عائشہ کو اللہ نے بڑے مراتب نصیب فرمائے، بہت اونچا درجہ نصیب فرمائے۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام سے پوچھا، سیدہ عائشہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، بس کرو کیا کرے، اگر میں لیلۃ القدر پاؤں، شب قدر پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ پاک آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کے عمل کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے آپ معاف فرما دیں۔ معافی مانگنے کا حکم ہوا۔ معلوم کو معافی مانگنا کوئی بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے معافی مانگنا بہت بڑی چیز ہے جو حضور نے سیدہ عائشہ کو فرمایا۔ گل سمجھ آ رہی تھا ان کو نہیں؟ تو معاف کرنے کا عمل اللہ کو محبوب بھی ہے اور معافی مانگنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا، سیدنا
علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ سواری پہ سوار ہونے لگے، بسم اللہ پڑھی، جب سواری پہ بیٹھ گئے الحمدللہ پڑھی، پھر 3 بار اللہ اکبر پڑھا، پھر 3 بار الحمدللہ پڑھا، کہ ایک دعا پڑھی آسمانوں کو روح کر کے اور ساتھ ہی مسکرائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اپنے غلام سے پوچھا تو پوچھتا کیوں نہیں کہ میں نے ایسے کیوں کیا؟ کہا حضور فرما دیں۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سواری پہ سوار ہوا، سارے عمل اسی طرح کیے، آخر میں دعا کر کے آسمان کو دیکھتے ہوئے ہنسے، تو حضور نے مجھے فرمایا تھا علی تو پوچھتا کیوں نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فرما دے۔ آپ فرمایا جب آخری میں نے پڑھا ہے نا سبحانک اللہم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یہ دعا جو پڑھی کہ اللہ پاک تیرے بخشنے تیرے سوا بخشنے والا کوئی نہیں، مجھے بخش دے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے خوش ہونے پر میں بھی خوش ہوا ہوں۔ معلوم بخشش کی دعا مانگنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو اس کے لیے 2 عمل ہے، اگر آپ کریں تو میں عرض کروں کوئی حال نہیں، چھوٹے چھوٹے عملوں کو بہت مشکل نہیں ہے، اور رات نہیں جاگنا، چند منٹوں کا عمل ہے، کر لو گے نا۔ 2 نفل توبہ کے پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیحات کرنی ہے۔ کتنی کرنی ہے؟ 10 یعنی 1000 بار پڑھنا ہے۔ میں خوش طبعی سے کہا کرتا ہوں اگر کسی کو 10 تسبیح زیادہ لگے کہ 10 بہت ہے تو وہ ایک ہی کر لیا کرے، 9 چھوڑ دے، بس وہ تسبیح میں داڑھیں 1000 ہونے چاہیے۔ بسم اللہ۔ میٹھا ہے بالکل، ہاں میٹھا ڈالنا میں دے رہا ہوں۔ گل سمجھ آئی؟ یعنی 1000 بار پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ 2 نفل توبہ کے پڑھے، اس سے دل صاف اور پاک ہوگا، پاک دل سے درود شریف زیادہ قبول ہوتا ہے۔ اس درود شریف کی برکت سے ایک تو وہاں کی حاضری آسان ہو جائے گی، بشرطے کہ اس عمل کو دن میں 2 مرتبہ کیا جائے اور ناغہ کبھی نہ کیا جائے۔ دوسرا، انسان گناہوں سے پاک ہوتا جائے گا، گناہوں سے نفرت ہو جائے گا۔ وہ عمل جو ہم نہیں کر پاتے اور جی چاہتا کریں، ان کا کرنا اللہ میاں آسان فرما دے۔ پڑھ لیں گے نا 2 نفل توبہ کے، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیحات وہی بیٹھ کے، ناغہ کبھی نہ کرے۔ 8-10 دن پڑھ لو گے نا، مسلسل 1 مہینہ پڑھ لیں گے تو دیکھو انشاءاللہ کریں۔ وہ مہینہ نہیں پڑھنا، موت تک پڑھنا ہے، ہمیشہ پڑھنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل اس سلسلے میں ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، جو حدیث شریف میں آیا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ معافی مانگنے کا طریقہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ استغفار۔ اس کا 3 بار پڑھنا صبح کی نماز کے بعد سنت ہے، 3 بار شام کو پڑھنا سنت ہے، 3 بار رات کو سونے سے پہلے پڑھنا سنت ہے، باقاعدہ حدیث میں ہے، بخاری شریف میں آئی بات۔ 3 دفعہ استغفار صبح کی نماز کے بعد، 3 دفعہ شام کو
اور 3 دفعہ سونے سے پہلے پڑھ لی کر. 3 دفعہ کہا ہے، 3 تسبیح نہیں کہا. ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. 3000 بار نہیں کہا، صرف 3 بار، 1 2 3. کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا جس نے اس کو 3 دفعہ پڑھ لیا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اگرچہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہو. سارے گناہ معاف کر دیں گے اگرچہ درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر. سارے گناہ معاف کر دیں گے اگرچہ مشہور ریگستان عالج کی ریت کے ذرات کے برابر ہو. ریت کے ذرے ایک مشت میں اتنی آتے ہیں، مٹھی میں اتنے آتے ہیں کہ پشمار نہیں ہو سکتے. پورے ریگستان کے ذروں کی تعداد کے مطابق گناہ ہوں، حق تعالی شان معاف فرما دے گا. سب گناہ معاف کر دیں گے اگرچہ قیامت تک آنے والے دن رات کے برابر ہوں. ٹھیک ہے؟ صبح کو 3 بار، مغرب کے بعد 3 بار، سونے سے پہلے 3 بار. اللہ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.